الرحیم۔ تو آج سے انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ کو شروع کریں گے۔ سورہ بقرہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کو میں فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کی جب شروعات کی تو الف لام میم سے شروعات کی۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ حروف مقطعات کیا ہے؟ دیکھیے، حروف مقطعات یہ قرآن مجید میں استعمال ہونے والے وہ عربی ابجد کے حروف ہیں جو قرآن کے بعض سورتوں کی ابتدائی آیت کے طور پر آتے ہیں، جیسا کہ الف لام میم ہے نا، حام میم ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کے معنی جو ہوتے ہیں نا، یہ مخفی ہوتے ہیں، چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس آیت میں اس حروف مقطعات میں بہت سارے معنی پوشیدہ ہوتے ہیں جس کا علم اللہ اور اس کے رسول کو ہوتا ہے۔ قرآن مقدس میں سورہ بقرہ سب سے بڑی سورت ہے، جیسا کہ قرآن مقدس میں سب سے چھوٹی جو سورت ہے یہ انا اعطینا سورہ کوثر ہے، اسی طریقے سے یہ سورہ بقرہ قرآن مقدس کے تمام سورتوں میں سب سے بڑی سورت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ سورہ یہ مدنی سورہ ہے، یعنی مدینہ منورہ میں اس سورہ پاک کا نزول ہوا ہے۔ جیسا کہ اکرمہ نے بیان کیا کہ مدینہ میں جو سب سے پہلے سورت نازل ہوئی وہ سورہ بقرہ ہے۔ سب سے پہلے مدینہ منورہ میں جو سورت نازل ہوئی وہ سورہ بقرہ ہے۔ دیکھیے آپ، جو قرآن مقدس میں مکی سورہ اور مدنی سورہ ہونے کا جو تذکرہ ملتا ہے نا، یہ مکی اور مدنی ہونے کی وجہ ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جو سورت مکی ہوتے ہیں اور جو سورت مدنی ہوتے ہیں دونوں میں تھوڑا فرق ہوتا ہے، ان کے حکام ہے نا، اس میں جو چیزیں بیان ہوتے ہیں ان میں تھوڑا فرق ہوتا ہے۔ فرق کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کے مقابلے میں صرف مشرکین زیادہ تھے، ہے نا، اس لیے مکی صورت جو ہوتے ہیں نا اس میں صرف توحید اور آخرت پر ایمان لانے پر زور دیا جاتا ہے۔ قرآن مقدس میں جو بھی مکی صورت ہے نا، اس کو آپ اٹھا کر کے پڑھیں گے تو اس میں آپ کو معلوم چلے گا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور آخرت کے بارے میں پوری مکمل طریقے سے اس میں زور دیا جاتا ہے، اس لیے کہ مکہ میں مسلمانوں کے مقابلے میں مشرکین کیا تھے؟ زیادہ تھے، اس لیے ضرورت اس بات کی تھی کہ اسی کا ہی تذکرہ کیا جاتا۔ اس کے علاوہ مدینہ جو سورہ مدنی ہوتے ہیں نا، یعنی مدینہ منورہ میں جو سورہ پاک نازل ہوا ہوتا ہے نا، وہ مدینہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے تو پھر وہاں کے حالات کے اعتبار سے وہ تمام چیزیں جو ہے نا نازل ہوتے تھے، ہے نا۔ جیسا کہ مدنی سورہ آپ دیکھیں گے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون کے تعلق سے، سیاست کے تعلق سے، معاشیات کے معیشت کے تعلق سے، معاشرت کے تعلق سے، تمدن اور ثقافت کے متعلق اصول و ہدایت جو ہے نا آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی مدنی جو صورت ہوتے ہیں نا، وہ مدینہ کے رہنے والے جو لوگ تھے نا، اسی کے سچویشن کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرماتا تھا، جس میں دیکھیں گے آپ تو قانون کا بھی تذکرہ ملے گا، سیاست کا بھی تذکرہ ملے گا، معاشرت کا بھی تذکرہ ملے گا وغیرہ وغیرہ۔ اب دیکھیں، اس سورہ پاک کا نام جو ہے نا سورہ بقرہ رکھا گیا۔ قرآن مقدس میں جتنی بھی سورتیں ہیں نا، تمام سورتوں کا نام کیا ہے؟ توقیفی ہے نا۔ توقیفی اس وجہ سے ہے کہ کسی بھی چیز کو جو ہے نا تھوڑی سی مناسبت کی وجہ سے جو ہے نا کل کا نام دے دیا جاتا ہے، تھوڑی سی مناسبت کی وجہ سے کل کا نام دے دیا۔ جیسے صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ دعا ہے نا، تو نماز میں کیا ہے؟ دعا ہے، لیکن اس تھوڑی سی مناسبت کی وجہ سے پوری نماز کو ہم نے کیا کہہ دیا؟ صلاۃ کہہ دیا۔ اسی طریقے سے قرآن مقدس میں جو سورت ہے نا، ان سورت میں تھوڑی سی مناسبت کی وجہ سے ہم نے کیا نام رکھ دیا؟ تھوڑی سی مناسبت کی وجہ سے پوری سورت کا نام سورہ بقرہ رکھ دیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ جیسا کہ اچھا، سورہ بقرہ میں یہ بھی آیا ہے، بعض احادیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے اور یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سورت کو سورہ بقرہ کہنا کیا ہے؟ منع ہے۔ اور یہ حضرت
عبداللہ ابن عمر کا ایک قول ہے جو سند صحیح سے اس کی روایت بھی ملتی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ بقرہ، اس سورہ پاک کو سورہ بقرہ نہ کہو اور نہ ہی سورہ آل عمران کہو، ہے نا، جو سورہ آل عمران ہے اس کو بھی سورہ آل عمران نہ کہو اور نہ ہی سورہ نساء کہو، یعنی بقرہ کو سورہ بقرہ نہ کہا جائے، آل عمران کو سورہ آل عمران نہ کہا جائے اور سورہ نساء کو سورہ نساء نہ کہا جائے، ہے نا۔ اسی طریقے سے پورے قرآن مجید میں جو اس طریقے کا تذکرہ ہے نا، تو اس کو پورے اس کا نام دے کر کے نہ پکارا جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ حدیث پاک میں بھی ہے، الدر المنصور میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سند صحیح سے اس کی روایت کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ شبہ ہوتا ہے، حالانکہ تمام علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس سورہ پاک کا نام کیا ہے؟ سورہ بقرہ ہے، اور اسے سورہ بقرہ ہی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو جو شبہ ہوتا ہے نا، اس شبہ کا ازالہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ دیکھیے، اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ دیکھیے، ابتدائی اسلام میں اس طرح سورتوں کا نام رکھنے سے منع کیا گیا تھا، ہے نا، اس طریقے سے سورہ کا نام رکھنے سے منع کیا گیا تھا، اس وجہ سے کہ کفار ان سورتوں کا نام لے کر کے مذاق اڑایا کرتے تھے، کہتے تھے کہ گائے والی سورت ہے، یہ کہتے تھے عمران کی اولاد والی سورت ہے، یہ کہتے تھے کہ عورتوں والی یہ سورت ہے۔ اسی وجہ سے، ہے نا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع کیا کہ آپ جو ہے نا اس سورہ پاک کو سورہ بقرہ نہ کہو، سورہ آل عمران کو سورہ آل عمران نہ کہو، اور سورہ نساء کو سورہ نساء نہ کہو، ہے نا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے کہا تھا۔ لیکن جب اسلام کا غلبہ ہو گیا، تمام طرف اسلامی اسلام ہو گیا، تب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اب تم اس سورہ پاک کو سورہ بقرہ کہہ سکتے ہو، اس سورہ کو سورہ آل عمران کہہ سکتے ہو، اس سورہ کو سورہ نساء کہہ سکتے ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جو حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی نا، یقیناً وہ اپنی جگہ حق ہے، لیکن ہمیں تو یہ بھی تو دیکھنا ہوگا کہ یہ سورہ پاک کا نزول کب ہوا ہے۔ یہ سورہ پاک کا نزول جو ہے نا پہلے ہوا ہے، جب یہ حکم جب ایسا سچویشن تھا کہ لوگ کفار جو ہے نا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ جب یہ معاملہ ختم ہو گیا، چاروں طرف اسلام ہو گیا، تب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم اس سورے کو سورہ بقرہ کہہ سکتے ہو، کوئی دقت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے دیکھیں اس سورہ بقرہ کی فضیلت کیا ہے، یہ دیکھیں۔ سورہ بقرہ کی فضیلت یہ ہے، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پڑھا کرو، کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے اصحاب کی شفاعت کرنے والا ہوگا، اور سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ یہ قیامت کے دن بادلوں کی طرح آئیں گے، یا صف باندھے ہوئے پرندوں کی طرح آئیں گی، ہے نا، اور اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی۔ پتہ کیا چلا کہ جو انسان سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہے یا سورہ آل عمران کی تلاوت کرتا ہے، تو کل قیامت کے دن یہ سورہ بقرہ سورہ آل عمران، ہے نا، قیامت کے دن بادلوں کی طرح آئیں گے یا پرندوں کی طرح صف بنائے ہوئے آئیں گے اور اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ جو انسان سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی شفاعت کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ چلیے آپ یہ دیکھیں، سورہ بقرہ جو ہے نا یہ مدنی ہے، پوری کی پوری سورت کیا ہے، جتنی بھی آیتیں ہیں سورہ بقرہ میں تمام کے تمام کیا مدنی ہے، یعنی مدینہ منورہ میں اس سورہ پاک کا نزول ہوا ہے۔ لیکن اس سورہ پاک میں ایک آیت ایسی ہے جو کیا مکی سورہ ہے، مکی آیت ہے، وہ کیا ہے؟ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 281 ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تَرْجِعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ۔ یہ آیت ایک ایسی آیت ہے جو سورہ بقرہ میں تنہا ایک آیت یہ ہے جو جس کا نزول کیا ہوا ہے، مکہ شریف میں ہوا ہے۔ باقی تمام آیتیں جو ہے نا سورہ بقرہ کی یہ مدینہ منورہ میں ہوا ہے۔ چلیے اچھا، بعض علماء کرام نے یہ بھی کہا سورہ بقرہ کے بارے میں، ہے نا، تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ یہ سورت جو ہے نا اس سورہ پاک میں 1000 خبر موجود ہے، 1000 خبر اور 1000 امر ہے، یعنی 1000 چیزوں کا اس سورہ پاک میں حکم دیا گیا ہے، اور 1000 ہے نا
1000 بار جو ہے نا کسی چیز کے بارے میں نہیں کیا گیا ہے، یعنی نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور شمار کرنے والوں نے یہ بھی بتایا کہ اس سورہ پاک میں 287 آیات ہیں اور 6080 کلمات ہیں اور 55,500 حروف کی تعداد ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اس سورہ پاک میں دیکھیں، اس سورہ پاک میں آیت الکرسی بھی موجود ہے نا، اور آیت الکرسی کی کتنی فضیلت ہے آپ کو معلوم ہے نا۔ جیسا کہ آپ دیکھ لیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس سورہ پاک میں جو آخر کی 2 آیتیں ہیں نا، یہ 2 آیتیں کیا ہے، کافی اہمیت کے حامل ہیں۔ جیسا کہ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتیں پڑھے گا وہ اس انسان کے لیے کافی ہوگا۔ کافی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اچانک مصیبتوں اور شیطان کی فتنہ انگیزوں سے وہ انسان کیا ہوگا، محفوظ ہوگا۔ چلیے یہاں پر دیکھیں، اس سورہ پاک کی فضیلت میں بھی یہ ہے کہ اللہ حضرت امام دارمی کعب روایت کرتے ہیں کہ جس شخص نے سورہ بقرہ اور آل عمران کو پڑھا، قیامت کے دن وہ صورتیں کہیں گی، اے ہمارے رب اس سے تو مواخذہ نہ کر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ صورت یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کیا کہے گی، اے اللہ تو اس سے مواخذہ مت کر، تو اس سے حساب مت لے، ہے نا۔ اور ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہر چیز کا جو ہے نا ایک کوہان ہوتا ہے، اور قرآن مجید کا کوہان جو ہے نا یہ سورہ بقرہ ہے نا۔ جب کسی گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے تو شیطان گوز مارتا ہوا وہاں سے بھاگ نکل جاتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہوں گے کہ کسی گھر میں اگر کوئی پریشانی ہونا تو کہا جاتا ہے کہ آپ اس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کریں 7 دن، ہے نا۔ چلیے اچھا، ایک اور دیکھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن میں افضل سورہ بقرہ ہے، اور اس میں ایک آیت سب سے عظیم ہے، اور وہ آیت کون سی ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے تو شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ سورہ بقرہ کے تعلق سے ہم نے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی۔ اب دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الف لام میم، یعنی حروف مقطعات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ حروف مقطعات کس کو کہتے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا۔ دیکھیے قرآن مجید کے شروع میں قرآن مجید کی سورت کے شروع میں حروف مقطعات کا ذکر کیا جاتا ہے، اور یہ اس سورہ پاک میں بھی حروف مقطعات سے شروع کیا گیا ہے تاکہ قرآن مجید کے وصف اور اس کے اعجاز پر تنبیہ ہو، اور اس چیلنج کی طرف اشارہ ہو جائے کہ کوئی انسان قرآن مجید کی چھوٹی سی سورت کے مثل بھی نہیں لا سکتا، یعنی حروف مقطعات کے مثل بھی کوئی انسان نہیں لا سکتا، ٹھیک ہے نا۔ چلیے اب دیکھیں، یہاں پر علماء کرام کا اس بات میں اختلاف ہے، علماء کرام کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ آیا الف لام میم اور اس کے مثل جو دوسرے حروف مقطعات ہیں، ہے نا، اس کا معنی کسی کو معلوم ہے یا نہیں ہے۔ تو ایک قول کے مطابق یہ ہے کہ ان کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، اور خلفاء راشدین اور دیگر صحابہ کرام سے اس قسم کی روایتیں بھی ملتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معلوم ہے۔ اس لیے کہ اگر بالفرض مان لیا جائے کہ صرف اللہ کو حروف مقطعات کا علم معلوم ہو اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حروف مقطعات کا علم نہ معلوم ہو، تو لازم آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے محبوب سے
راز و نیاز کی بات کی اور اپنے محبوب پر جو قرآن مقدس کو نازل کیا تو ایسی صورت ایسی آیت کو نازل کر دیا جس کا علم صرف اللہ کو ہے اور اس کے نبی کو نہیں ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بات کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے نبی پر وحی نازل کرنا کیا ہو جاتا؟ بیکار ہو جائے گا، ہے نا. اس لیے لازم آیا کہ اس کا علم یعنی حروف مقطعات کا علم جو ہے نا اللہ کو ہے اور اس کے رسول کو ہے. ٹھیک ہے نا. چلیے اچھا یہاں دیکھیں، اور یہ جو ہے نا یہ حروف مقطعات جو ہوتے ہیں نا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کے درمیان کیا ہوتے ہیں؟ راز و نیاز کی بات ہی ہوا کرتی ہے نا. اسی وجہ سے نہ کہا جاتا ہے کہ قرآن مقدس میں ہر چیز کا علم ہے نا، ہر چیز کا علم ہے. اب ہر چیز کا علم کس کو ہے؟ ہر چیز کا قرآن مقدس میں علم ہے، لیکن ہر انسان تو اس چیز کو ڈھونڈ تو نہیں سکتا ہے نا. تو ڈھونڈ کون سکتا ہے نا؟ اللہ اور اس کے رسول کو کیا ہے؟ زیادہ اللہ اور اس کے رسول کو اس کا علم ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے اللہ کے نیک بندے بھی اس سے کیا ہوتے ہیں؟ واقف ہو جاتے ہیں. جیسا کہ امام شعبی نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسرار کو کھوج نہ کرو، کھوج نہ لگا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد ان کی معرفت صرف اولیاء کرام کو ہے جو وارث انبیاء ہیں. ان کو اسی دربار سے معرفت حاصل ہوتی ہے اور بعض اوقات یہ حروف خود ان کو اپنا معنی بتا دیتے ہیں. تو امام شعبی نے کیا کہا؟ جی کوئی کچھ کہہ رہے ہیں کیا؟ جی پھر سے بولیے گا. پھر سے بھائی آواز نہیں جا رہی ہے کیا؟ دیکھیے امام شعبی نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اسرار و رموز کی کھوج نہ لگاؤ، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد ان کی معرفت صرف اولیاء اللہ کو ہوتی ہے. یعنی اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں نا وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد اس کا علم اولیاء اللہ کو ہوتا ہے. اس لیے کہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں نا، اللہ کے جو مقدس ولی ہوتے ہیں نا، وہ انبیاء کرام کے وارث ہوتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے آپ کے ہم وارث ہوں گے تو آپ کا کچھ گن ہمارے اندر آئے گا کہ نہیں؟ یقیناً آئے گا. تو جو انبیاء کرام کے وارث ہیں ہے نا، یقیناً انہیں بھی کیا ہوتا ہے؟ یہ علم، اس کا حروف مقطعات کا علم ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ امام شعبی نے یہ بھی کہا کہ اس حروف مقطعات بعض اوقات جو ہے نا اپنا معنی خود ان وارث انبیاء یعنی اولیاء اللہ کو بتا دیا کرتی ہے. چلیے اچھا، حروف مقطعات جو ہے نا یہ متشابہات میں سے ہیں، ہے نا. اس پر فقہائے شافعیہ اور حنفیہ کا اجماع ہے کہ حروف مقطعات یہ کیا ہے؟ متشابہات میں سے ہے، جس کا علم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے. متشابہ کا حکم کیا ہے؟ متشابہ کا حکم یہ ہے کہ یہ اعتقاد رکھا جائے کہ اس کی مراد یعنی حروف مقطعات کی جو مراد ہے وہ کیا حق ہے، اگرچہ قیامت سے پہلے ہم کو وہ مراد معلوم نہیں، لیکن یہ حروف مقطعات جو ہے نا اس کے معنی اور اس کے اسرار و رموز کیا حق ہے. اور قیامت کے بعد متشابہ بعد میں لگانا، قیامت کے بعد متشابہ ہر ایک پر کیا ہوتا ہے؟ منکشف ہو جائے گا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے عجائب و خوارق چیزیں جب انسان قیامت کے دن دیکھے گا نا تو یہ تمام کے تمام چیز کیا ہوگا؟ یہ تمام کے تمام چیز انسان جان لیں گے، ہے نا. اگر یہ کہا جائے کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہو اور نبی کو علم نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے نبی سے کلام کرنا یہ کیا ہوگا؟ لغو ہو جائے گا. کیونکہ دیکھیے ہم کوئی بات اگر آپ سے ایسی کریں جو ہم خود سمجھے اور آپ نہ سمجھے تو میرا چلانا آپ کے نزدیک بیکار نہ ہو جائے گا، ہے نا. تو راز و نیاز کی بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے پاس کیا، اپنے محبوب سے کیا، ہے نا، اور اپنے محبوب پر یہ وحی نازل کیا، تو یقیناً اس کا علم لازم ہے کہ نبی کو بھی کیا ہو؟ اس کا علم ہو. اور اللہ کی عطا سے نبی کے صدقے کیا ہے؟ اولیاء اللہ کو بھی اس کا علم حاصل ہے. اچھا، ایک قول کے مطابق یہ ہے کہ یہ حروف مقطعات جو ہے نا ان سورتوں کے اسماء ہیں. کن سورتوں کے؟ یعنی سورہ بقرہ میں الف لام میم آیا تو اس سورہ بقرہ کا کیا ہے؟ یہ نام ہے. ایک قول یہ ہے کہ یہ تنبیہ کے لیے حروف زائدہ یعنی زائد حروف ہے نا، لیکن یہ مجھے نہیں لگتا یہ زائد حروف جو انہوں نے کہا نا، ایک قول کے مطابق یہ بھی ہے کہ حروف مقطعات کیا ہے؟ یہ زائد حروف ہے، لیکن مجھے یہ مطلب سمجھ میں نہیں آتا،
کیونکہ قرآن مقدس میں کوئی ایسی چیز کیا ہے زائد نہیں ہے، بلکہ ہر چیز کی کیا ہے ایک ایک حرف بلکہ ایک ایک نقطہ کا بھی کیا ہے معنی ہے قرآن مقدس میں. یہ ہمارا اس پر ایمان ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت اچھی بات کہی. انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے قرآن مقدس میں جو الف لام میم کا تذکرہ ہے نا، تو الف سے مراد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں یعنی علاء اللہ ہے، اور لام سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کا لطف ہے، اور میم سے مراد کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ملک ہے. ایک قول یہ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کا. اور ایک اور قول حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ بھی ملتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے الف لام میم میں الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبریل علیہ السلام ہے، اور میم سے مراد کیا ہے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے. اور یہ مجھے صحیح لگتا ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ وہ بلند مرتبہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے نا. اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کے لیے، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں نا ان کے لیے کیا یہ ہدایت کا سامان ہے قرآن مقدس ہے نا. یہاں دیکھیں متقی کی ایک صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ کیا ہے ڈرنے والے ہوتے ہیں. یہاں پر ایک صفت بیان کی گئی. اسی طریقے سے میں بتاؤں گا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں نا جس کو متقی کہتے ہیں، یہ متقی کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ کیا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے. چلیے اب یہاں دیکھیں، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذالک الکتاب کہا تو کتاب سے مراد کیا ہے؟ تو دیکھیے یہاں پر کتاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن مقدس ہے. لیکن قرآن مقدس میں جہاں اہل کتاب کا لفظ آتا ہے نا، قرآن مقدس میں جہاں اہل کتاب کا لفظ آتا ہے نا تو وہاں اس کتاب سے جو ہے نا توریت اور انجیل مراد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور لیکن صرف جہاں کتاب ہے اور یا یہاں پر کتاب کا تذکرہ ہے نا، یا شریعت کی کتابوں میں جو کتاب کا تذکرہ ہے اس سے مراد کیا ہے؟ قرآن مقدس ہوا کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. چلیے اچھا، کتاب کا جو اصطلاحی معنی ہوتے وہ یہ ہے کہ وہ صحیفہ جو ایسے متعدد مسائل کا جامع ہو جو جنساً کیا متحد ہو، یعنی جنس کے اعتبار سے کیا وہ متحد ہے، اور نوع اور صنفاً کیا ہوتے مختلف ہوتے. جیسے آپ کوئی بھی مسئلہ مسائل کی کتاب اٹھائیں گے نا تو دیکھیے گا اس میں اگر فقہ کی کتاب ہے تو صرف فقہ ہی کیا اس میں مسئلہ ہوگا، اور اس میں دیکھیں گے تو سب کی جو ہے نا قسمیں بیان کر دی گئی ہے کہ یہ کیا ہے، یہ کتاب الطہارت ہے، یہ کتاب الطلاق ہے، یہ کتاب الحج ہے نا، یہ سب چیزیں ہیں ہے نا. تو یہ نوع کے اعتبار سے کیا ہوتے ہیں؟ یہ مختلف ہوتے ہیں، اور جنس کے اعتبار سے کیا ہوتے ہیں؟ متحد ہوتے ہیں. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ذالک الکتاب لا ریب، ہے نا کہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے. یہاں ریب کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا. ریب کا معنی کیا ہے؟ تو دیکھیں ریب کا معنی یہ ہے کہ شک اور تہمت کی آتا ہے. ریب کا معنی شک اور تہمت کی ہے نا. ابن الاسیر نے یہ کہا کہ ریب اس شک کو کہتے ہیں جس میں تہمت کا عنصر شامل ہو. تہمت کا عنصر یعنی تہمت کی بو اس میں کیا ہو شامل ہو. اور حدیث پاک میں ہے کہ جس چیز میں ریب ہو اس کو چھوڑ دو. حدیث پاک میں کیا ہے؟ جس چیز میں ریب ہو یعنی جس چیز میں تہمت لگنے کی شک بھی ہو، گنجائش بھی ہو تو اس کو چھوڑ دو ہے نا. اور اس کو اختیار نہ کرو جس میں کیا ہو ریب ہو، اور اس چیز کو اختیار کرو جس میں کیا ہو ریب نہ ہو. تو پتہ کیا چلا کہ قرآن مقدس میں قرآن مقدس میں کیا ہے کہ یہاں ریب کا تذکرہ ہے. ریب کا مطلب کیا ہے کہ شک اور تہمت کے ہے نا. یعنی قرآن مقدس ایک ایسی کتاب ہے جس میں شک بھی نہیں ہے اور نہ اس میں کوئی شک کا کوئی ایسا عنصر ہے جس سے یہ ظاہر ہو رہا ہو کہ آگے چل کر کے اس پہ تہمت لاگو ہو جائے. یعنی قرآن مقدس ان تمام کیا ہے؟ تمام چیزوں سے محفوظ ہے. چلیے یہاں دیکھیں اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ریب کا تذکرہ کیا تاکہ یہ لوگوں کو معلوم چل جائے کہ دیکھیے یہ قرآن مقدس ایسی کتاب ہے جس میں شک کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے اور جس میں تہمت کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے. آگے اللہ کیا فرماتا ہے؟ ھدی للمتقین. اور یہ قرآن مقدس کیا ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے. یہ ڈرنے والوں کے لیے کیا ہدایت کا سامان ہے. اب یہاں پر دیکھیے اپنے ذہن کو حاضر کریں. یہاں اللہ کیا فرمایا کہ یہ ہدایت قرآن مقدس کیا ہدایت کا سامان ہے ڈرنے والوں کے لیے. تو کیا قرآن مقدس تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے؟
یا صرف اور صرف ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا کہ ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، تو صرف جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے کیا صرف اسی کے لیے ہدایت ہے اور باقی لوگوں کے لیے ہدایت نہیں ہے؟ یہ اعتراض۔ تو دیکھیے قرآن مقدس میں اس جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کو خاص کیا ہے، یعنی یہ قرآن مقدس ہدایت ہے متقیوں کے لیے، ہے نا۔ لیکن ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ جو ہے نا کتاب ہدایت ہے تمام لوگوں کے لیے، جیسا کہ سورہ بقرہ اسی سورہ میں آیت نمبر 185 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، ہے نا، کہ رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن مقدس کو نازل کیا گیا، اور یہ قرآن مقدس کیا ہے؟ لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ یہ قرآن مقدس جو ہے نا ہدایت کا سامان ہے، لوگوں کے لیے بھی ہے اور متقیوں کے لیے بھی ہے نا، اور یہاں متقیوں کا تذکرہ ہے اور جگہ کیا ہے؟ لوگوں کا تذکرہ ہے۔ چلیے اچھا، قرآن مقدس میں یہ جو متقیوں کے لیے ہدایت کے لیے خاص جو کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے قرآن مقدس جو ہے نا یہ صراط مستقیم پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ قرآن مقدس کیا ہے؟ سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے نا، اور متقین کو قرآن مقدس کے احکام پر عمل کی توفیق بھی نصیب ہوتی ہے۔ جو متقی ہوتے ہیں نا انہیں قرآن مقدس پر عمل کرنے کی توفیق ہوتی ہے، اور جو متقی نہیں ہوتے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں ڈرتے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں؟ قرآن مقدس پر عمل نہیں کرتے، وہ سود کھاتے ہیں، شراب پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، ہے نا، حرام کا پیسہ کماتے ہیں۔ تو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر نہیں تو پھر ان کے لیے ہدایت کا سامان کہاں سے ہوگا؟ ہے نا، ہدایت کا سامان یہاں پر مراد یہ کہ ہدایت کا سامان وہ الگ بات ہے کہ لوگوں کو بھی ہدایت کا سامان ہے یہ قرآن مقدس، لیکن ان کے دل میں یہ ہدایت کی باتیں راسخ نہیں ہوتی ہیں، اس لیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں نا تو قرآن مقدس کے انوار سے وہ فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ قرآن مقدس میں تدبیر اور تفکر کرنے سے ان کی دماغ کے جو ہے نا بندشیں کیا ہوتی ہے؟ کھلتی ہوئی نظر آتی ہے نا۔ لیکن جو غیر متقی ہوتے ہیں، جو غیر متقی ہوتے ہیں یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہیں، تو یقیناً قرآن ان کے لیے بھی ہدایت کا سامان ہے، نیکی اور دنیا کی غیر کی طرف رہنمائی کرتا ہے، دنیا کی خیر کی طرف یہ قرآن مقدس رہنمائی کرتا ہے، لیکن ان کے دل میں یہ کیا ہوتا ہے؟ راسخ نہیں ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ کفار و مشرکین یا یہ جو ڈرنے والے نہیں ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اگرچہ وہ ہدایت کو قبول نہیں کرتے ہیں اور اس کے احکام پر عمل نہیں کرتے ہیں اور اپنی دنیا اور آخرت کو روشن نہیں کرتے ہیں، تو یقیناً جن کفار و مشرکین نے قرآن مجید کی ہدایت کو قبول نہ کیا تو اس سے قرآن مقدس کے ہدایت ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ جیسا کہ ایک اندھا ہو، ہے نا، اور دن ہو اور سورج کیا ہو؟ سورج طلوع ہو، تو اگر اندھا نہ دیکھے تو غلطی کس کی ہے؟ غلطی سورج کی نہیں ہے، بلکہ کمی سورج کی نہیں ہے، بلکہ کمی اس انسان کے اندر میں ہے نا۔ تو قرآن مقدس تو ہدایت کا سامان ہے ہی ہے۔ قرآن مقدس میں بہت ایسی باتیں ہیں جس کی روشنی سے انسان مالا مال ہوتا ہے نا، ہدایت کے راستے پر چلتا ہے۔ اب ہر چیز قرآن مقدس میں موجود ہے، تو ضرورت کس کو ہے؟ ضرورت کیا ہے؟ ایک انسان کو ہے کہ قرآن مقدس پر عمل کر کے ہدایت کو قبول کر کے اللہ سے ڈرنے والے ہو جائیں، ہے نا۔ تو جس طریقے سے ایک نابینا کی ایک سورج کی غلطی نہیں ہے کہ وہ نابینا کو دکھ نہیں رہا ہے نا، دکھ نہیں رہا، اسی طریقے سے قرآن مقدس کی ہدایت والی کتاب پر یہ کوئی آنچ نہیں آتا ہے نا کہ وہ کفار و مشرکین یا جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہیں وہ ہدایت کو قبول کرے یا قبول نہ کرے۔ ان کے قبول کرنے یا نہ کرنے سے قرآن مقدس کے ہدایت والی کتاب ہونے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا، اب یہ بتائیے، یہاں ایک چیز میں بتا دوں کہ قرآن مقدس میں جہاں یہ فرمایا گیا کہ یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، تو وہاں اس سے مراد کیا ہے کہ فی نفس ہی جو قرآن مقدس ہے نا، تو یہ قرآن مقدس فی نفس ہی اپنی ذات کے اعتبار سے کیا ہے؟ لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے اور تمام انسانوں کے لیے ہے۔ اور یہاں جو یہ فرمایا گیا کہ قرآن مقدس یہ ہدایت کا سامان ہے، متقیوں کے لیے ہے، اس سے مراد یہ کیا ہے؟ نتیجتاً آخر کار یہ متقی ہی کے لیے ہدایت ہے، اس لیے کہ دیکھیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں نا انہی کو ہدایت نصیب ہوتا ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے نہیں یا جو ڈرنے کی کوشش نہیں کرتے تو ان کو ہدایت کہاں سے حاصل ہوگا؟ یہاں پر
متقین ہے، یعنی تقوی کی طرف یہاں پر اشارہ کیا گیا، تقوی کی طرف، ہے نا. تو دیکھیں تقوی کا معنی کیا ہے؟ کسی ڈرانے والی چیز سے نفس کو بچانا، یہی کیا ہے؟ تقوی ہے. اس کا شرعی معنی یہ ہے کہ گناہ کی آلودگی سے، یعنی تقوی کی شرعی معنی یہ ہے، شرعی تعریف یہ ہے کہ گناہ کی آلودگی سے انسان نفس کی حفاظت کرتا ہے نا، اور ممنوعہ کاموں سے کیا کرتا ہے؟ ترک کرتا ہے. یہاں تک کہ وہ کامل تقوی اس وقت حاصل کرتا ہے جب وہ انسان مباح چیز کو بھی کیا کرتا ہے؟ چھوڑ دیتا ہے. تب جا کر کے وہ مکمل کیا ہوتا ہے؟ تقوی حاصل کرتا ہے. چلیے اچھا یہ دیکھیں متقی وہ شخص ہوتے ہیں نا جو عبادات کو انجام دے اور ممنوع جو چیز ہے نا، ممنوع جو چیز ہوتے اس سے بچے. اس میں اختلاف ہے کہ گناہ صغیرہ سے بچنا بھی تقوی ہے یا تقوی نہیں ہے نا. گناہ صغیرہ سے بچنا تقوی میں داخل ہے یا نہیں ہے نا. اس کے بارے میں کیا ہے، کیا معنی ہے اس کا؟ یہ متقی میں داخل ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ تو دیکھیں اسی طریقے کی ایک روایت امام ترمذی نے حضرت عطیہ سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ اس وقت تک متقین کے درجہ کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ انسان ان چیز کو ترک نہ کر دے جن میں حرج نہ ہو، جن کو چھوڑنے میں کوئی تکلیف نہ ہو، اس کو بھی کیا چھوڑ نہ دے. یعنی جو مباح بھی چیز ہو نا، مباح چیز اس کو بھی انسان نہ کرے، ہے نا. مباح چیز کیا ہوتا ہے؟ یعنی کرے گا تو کوئی دقت، کرے گا یا نہ کرے گا اس پہ کوئی دقت نہیں ہے. تو اس چیز کو بھی انسان چھوڑ دے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تب جا کر کے وہ تقوی کے درجے پر حاصل ہوتا ہے اور متقین کے جماعت میں وہ انسان شامل ہوتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ متقی وہ لوگ ہیں جو عذاب سے بچنے کی عذاب سے بچنے کے لیے خواہش نفس پر عمل نہیں کرتے. یعنی نفس تو یہ چاہتا ہے کہ ہم یہ کام کریں، ہے نا. نفس تو یہ چاہتا ہے، دیکھیے مثال کے طور پہ کھانا کو لے لے تو کھانا کیا، زیادہ بھی کھانا کیا یہ گناہ نہیں ہے نا. نفس یہ کہہ رہا ہے کہ اور کھاؤ، بریانی چلو اور کھا لیتے ہیں، ہے نا. نفس یہ کرتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں خواہشات نفس کو پر انسان عمل نہ کرے اس وقت تک وہ انسان متقی نہیں ہو سکتا ہے نا. کھانا مباح ہے، اس میں ناجائز نہیں ہے، جتنا بھی کھانا کھاؤ یہ ناجائز نہیں ہے نا. لیکن یہ خواہشات نفس جس کے اندر کیا نفس کا دخل ہو اس کو بھی انسان چھوڑ دے، تب جا کر کے وہ انسان کیا ہوتا ہے؟ تقوی کے درجے پر فائز ہوتا ہے اور وہ انسان متقیوں میں سے شمار ہوتا ہے. چلیے اچھا دیکھیے قرآن مقدس پر اگر اعتراض کیا جائے، دیکھیے تقوی کا جو ہے نا، جو تقوی متقین سے جو تقوی آیا نا، تقوی سے جو متقی آیا ہے، یہ تقوی کے کئی مرتبے ہیں، ہے نا. جو انسان متقی ہوتا ہے نا اس کے کئی مرتبے ہیں. نفس کو انسان کفر اور شرک سے محفوظ کرتا ہے، پہلا. دوسرا یہ ہے کہ نفس کو انسان گناہ کبیرہ سے محفوظ کرتا ہے، نفس کو انسان گناہ صغیرہ سے محفوظ کرتا ہے، نفس کو انسان خلاف سنت سے انسان محفوظ کرتا ہے، نفس کو انسان خلاف اولا چیزوں سے محفوظ کرتا ہے. اگر یہ تمام چیزیں ہیں کہ انسان نفس کو شرک اور کفر سے بچا لے، نفس کو انسان گناہ کبیرہ سے بچا لے، نفس کو انسان گناہ صغیرہ سے بچا لے، نفس کو انسان خلاف سنت سے بچا لے، نفس کو انسان خلاف اولا سے بچا لے، تو یقیناً وہ انسان کیا ہے؟ متقی کے درجے پر فائز ہو سکتا ہے. آگے دیکھیں اللہ ارشاد فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، یعنی وہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی بلا دیکھے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں. اب یہاں پر دیکھیں متقی کی دوسری صفت بھی بیان کی جاتی ہے نا. متقی جو بغیر دیکھے ہوئے کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لالے، انہی کے بارے میں تذکرہ ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، ہے نا. کہ یہ قرآن مقدس کیا ہے؟ ہدایت کے لیے کا سامان ہے. کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے، اور ان لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی بلا دیکھے کیا ہوتے ہیں؟ بلا دیکھے وہ ایمان رکھتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں وہ انسان کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں. اب یہاں دیکھیں متقی کی اس میں تین صفات ہو گئی. ایک کیا ہوا؟ متقی جو ڈرنے والے ہو. ایک دوسرا کیا ہے؟ ایمان بالغیب، ہے نا، غیب پر ایمان رکھنا، بلا دیکھے ایمان رکھنا.
تیسرا کیا ہے؟ نماز قائم کرنا. چوتھا کیا ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں وہ انسان کیا کرے؟ خرچ کرے. ٹھیک ہے نا. چلیے آگے دیکھیے. ایمان جو ہے نا یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الذین یؤمنون، ایمان کا لفظ ارشاد فرمایا. یؤمنون، ایمان سے یؤمن آیا ہے نا، وہ لو ایمانت. ایمان کہتے کس کو؟ اس پہ ہم غور کریں، ہے نا. دیکھیے ہم مومن ہیں نا، تو مومن ہے تو ہمیں پتہ بھی چلنا چاہیے کہ ایمان کہتے کس کو ہے. دیکھیے ایمان جو ہے نا امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک ایمان جو ہے نا دو چیز کا نام ہے. ایک تصدیق بالقلب، یعنی دل سے تصدیق کرنا اللہ اور اس کے رسول کو کما حقہ تصدیق کرنا، اور دوسرا کیا ہے؟ اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا. اللہ اور اس کے رسول کو کما حقہ زبان سے اقرار کرنا. یہ دو چیزیں، ان دو چیزوں میں دل سے ایکسیپٹ کرنا، دل سے تصدیق کرنا یہ کیا ہے؟ اہم ہے. زبان سے ایکسیپٹ کرنا یہ کیا ہے؟ اس کے مقابلے میں اتنا اہم نہیں ہے. اس لیے کہ اضطراب کی کیا نام ہے، اگر کوئی انسان گردن پر تلوار رکھ دے اور یہ کہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرو، تو اگر اس انسان کو کیا ہو، اگر یقین ہو، یقین کامل ہو کہ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار نہیں کریں گے تو وہ انسان کیا کر دے گا؟ ہمیں زندگی سے ہٹا دے گا، یعنی موت کے گھاٹ اتار دے گا. تو اب اس انسان کے لیے تھوڑی سی رخصت کیا ہے کہ زبان سے وہ انسان کیا کرے؟ انکار کر دے. لیکن ویسی صورت میں بھی دل سے ایکسیپٹ کرنا انسان پر لازم ہے. اگر دل سے بھی انسان کیا انکار کر دیا تو فوراً وہ انسان کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا. ہاں ایسی صورت میں تھوڑی دیر کے لیے زبان سے انکار کر دے، پھر توبہ کر دے، توبہ کر کے پھر کیا کرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لے. یہ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن دیکھیں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں ایمان تین چیز کا نام ہے. ایک دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا، اور تیسری چیز کیا ہے؟ عمل بالارکان، یعنی اسلام کے جتنے بھی ارکان ہیں تمام چیزوں کو بجا لانا. یہ کیا ہے؟ ایمان ہے. حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایمان کے متعلق سوال کیا کہ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں اور اس کے صحیفوں اور اس کے رسولوں، قیامت اور ہر اچھی اور بری چیز کو تقدیر سے وابستہ ماننا کیا ہے؟ یہی ایمان ہے نا. تقدیر سے، تقدیر کی بہت اہم بات سے میں نے بتا چکا ہے نا. اب وہ الگ ایک ٹاپک ہے نا. میں نے پچھلے یا اس سے پہلے والے جو ہے نا کلاس میں میں نے اس کا تذکرہ تقدیر کے بارے میں کیا تھا. ٹھیک ہے نا. چلیے اگر بندہ جس طرح زبان سے تصدیق کرتا ہے نا اسی طرح دل سے بھی تصدیق کرے تو وہ مومن ہوگا. یعنی دل میں جو ہے وہی زبان پر ہو، ہے نا. جو صرف زبانی اقرار کرے اور دل سے تصدیق نہ کرے تو وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو ادا نہیں کرتا ہے. اور ویسا انسان وہ کیا ہوتا ہے؟ منافق ہوتا ہے. کہ زبان سے اقرار تو کرے اور دل سے اقرار نہ کرے تو ایسا انسان کیا ہوتا ہے؟ منافق انسان ہوتا ہے. چلیے اچھا، امام شافعی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ دیکھیے ایمان کیا ہے؟ تصدیق، اقرار اور عمل کا نام ہے. امام شافعی کیا کہتے ہیں کہ ایمان تین چیز کا نام ہے. ایک تصدیق بالقلب، دل سے تصدیق کرنا، اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، اور عمل بالارکان، ارکان پر عمل کرنا. امام شافعی کہتے ہیں کہ جس کی تصدیق میں خلل ہو، یعنی دل سے تصدیق کرنے میں کسی انسان کو کیا ہو؟ خلل واقع ہو، تو ویسا انسان کیا ہوتا ہے؟ منافق انسان ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور جس کے اقرار میں خلل ہو وہ انسان کیا ہوتا ہے؟ کافر ہوتا ہے. اقرار میں خلل اگر کسی انسان کو ہو جائے، زبان سے اقرار کرنے میں اگر کوئی شک و شبہ میں پڑ جائے تو انسان کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہوتا ہے. اور جس کے عمل میں جس کے عمل کرنے میں اگر خلل واقع ہو تو وہ انسان کیا ہوتا ہے؟ فاسق ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. چلیے میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایمان میں جو ہے نا، ایمان کی تعریف میں دل سے تصدیق کرنا یہ کیا ہے؟ یہ زیادہ اہم ہے، معتبر ہے نا. زبان سے انکار کیا نام ہے؟ اگر کوئی انسان زبان پر گردن پر تلوار رکھ دے اور کہے کہ اگر نہیں تم اللہ کی وحدانیت کا انکار کرو گے تو تمہیں موت کے گھاٹ اتار دیں گے، اور اسے یقین کامل ہو جائے تو وہ ایسی صورت میں وہ انسان کیا ہوتا ہے؟ انکار کر سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے بس. پھر بعد میں توبہ کر لے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ انسان معافی کر لے. اچھا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم اللہ وحدہ پر ایمان لانے کے بارے میں جانتے ہو؟ اس کا معنی کیا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول کیا زیادہ جانتا ہے.
تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور نماز کے روزے رکھنا اور مال غنیمت میں سے خمس ادا کرنا، یہ کیا ایمان کی علامت ہے۔ اچھا، اب دیکھیے آج کے دور میں دیکھیے، ہم بہت اہم بات بتانے جا رہے ہیں۔ آج کے دور میں دیکھیے مسلمان اور مومن، ایمان والا، ان دونوں میں کیا فرق ہو گیا ہے کہ جو انسان مومن ہوتا ہے نا وہ مسلم ہوتا ہے، یہ کنفرم ہے۔ جو انسان مومن ہے وہ مسلم ہے، وہ کنفرم ہے۔ اور جو انسان مسلمان ہو اس کے لیے مومن ہونا کیا ضروری نہیں، مومن ہو بھی سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا۔ جیسے کوئی انسان غلط کام کرے ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرے تو وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکام کی نافرمانی کرے تو وہ انسان کیا ہوتا ہے؟ وہ انسان مسلمان تو رہتا ہے، کافر تو نہیں ہوتا ہے، لیکن مسلمان رہتا ہے، لیکن وہ مومن نہیں رہتا ہے نا۔ تو پتہ کیا چلا کہ جو مسلمان ہوتا ہے نا اس کے لیے مومن ہونا ضروری نہیں، اور جو انسان مومن ہوتا ہے نا وہ مسلمان ہوتا ہی ہے، کیونکہ مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکام کی پیروی کرتا ہے، اللہ کے حکم کو مانتا ہے، اور اللہ کے حکم کو ماننے والا وہ انسان کیا ہوتا ہے؟ مومن ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو نہ مانے وہ مومن نہیں ہوتا لیکن مسلمان ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو کی عدولی کوئی کرے نہ کرے، جیسے نماز فرض ہے نا، اگر کوئی انسان نماز کو نہ پڑھے تو کیا ہوگا؟ ایسا نہیں ہے کہ وہ کافر ہو جائے گا، کافر نہیں ہوگا، لیکن وہ انسان کیا ہوگا؟ مومن کامل نہیں ہو پائے گا، مومن نہیں ہو پائے گا، اس لیے کہ اللہ کے حکام کی نافرمانی کر رہا ہے۔ اور مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکام کی فرمانبرداری کرتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ جو مومن ہوگا وہ مسلمان ہوگا، لیکن جو مسلمان ہوگا اس کے لیے مومن ہونا ضروری نہیں ہے، وہ مومن ہو بھی سکتا ہے اور مومن نہ بھی ہو سکتا ہے۔ چلیے اچھا دیکھیے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے نا، یؤمنون بالغیب، بغیر دیکھے ہوئے جو ایمان لاتے ہیں نا، اس کے متعلق میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحیح مسلم میں ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو میرے بعد ہوں گے، اور ان میں سے ایک شخص کی یہ خواہش ہوگی کہ کاش وہ اپنے مال و دولت کو، تمام مال و دولت کے بدلے میں انسان میری زیارت کر لے۔ اب کون نہیں چاہتا کہ ہم تمام مال و دولت کو خرچ کر دے، تمام گھر بار کو بیچ دے، صرف اس لیے کہ ہم آقا کی زیارت کر لیں۔ ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ آقا کی زیارت کے صدقے ہم پوری دنیا کو چھوڑ تو سکتے ہیں لیکن آقا کی زیارت کو کبھی چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ چلیے آگے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور نماز قائم رکھے ہے نا، اور نماز قائم کرے اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں وہ اٹھائے، خرچ کرے۔ اب یہاں دیکھیں قرآن مقدس کا ایک اسلوب ہے نا کہ جب کسی چیز کو اس کے تمام حقوق اور فرائض اور اس کے تمام ظاہری اور باطنی آداب کو بیان کرتے ہیں نا تو وہاں جو ہے نا اقامت کا لفظ کہتے ہیں، لفظ اقامت کا لفظ ہے نا۔ جیسا کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِيمُونَ، سورہ رحمان میں آیت نمبر 9 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ۔ تو دیکھیے یہاں بھی وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ کہا گیا ہے، یعنی اقامت کا لفظ تذکرہ کیا گیا ہے، اور وہاں بھی کہا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ تو اقامت کا قرآن مقدس میں جہاں تذکرہ ہوتا ہے نا وہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کو تمام چیزوں کے ساتھ ادا کرے ہے نا، کسی بھی چیز کی اس میں کمی نہ ہو، تھوڑی سی بھی کمی نہ ہو، پوری تمام چیزوں کے ساتھ اس چیز کے کرنے کا نام کیا ہے؟ وہ اقامت ہے۔ اس اعتبار سے اقامت صلاۃ کا معنی یہ ہوگا کہ نماز کو اس کے تمام شرائط کے ساتھ پوری کی جائے، اس کے تمام فرائض، واجبات، سنن اور مستحبات کے ساتھ نماز کو ادا کی جائے، یہی کیا اقامت ہے۔ جیسا کہ ایک ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے خشوع اور خضوع کے بارے میں فرمایا، سورہ مومنون میں آیت نمبر 2 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ہے نا کہ وہ لوگ جو اپنی نمازیں خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں،
اور صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھتا ہے نا تو گویا کہ وہ اپنے رب سے چپ کے باتیں کرتا ہے. یعنی وہ انسان جب نماز کو پڑھتا ہے نا تو اس کے تمام حقوق کی ادائیگی کے ساتھ وہ انسان نماز پڑھتا ہے. اور جب انسان نماز کو اس کے تمام حقوق کے ساتھ پڑھے گا نا تو یقیناً وہ ایسے ہی صورت میں ہو جائے گا کہ گویا کہ وہ انسان اپنے رب سے چپ کے بات کر رہا ہے. قرآن مقدس میں 90 سے زیادہ مرتبہ نماز کا تذکرہ کیا گیا. 90 مرتبہ سے زیادہ، یعنی 90 سے زیادہ کیا ہے قرآن مقدس کا تذکرہ کیا گیا ہے نا. اسلام میں سب سے پہلی جو قیامت کے دن سوال کی جائے گی وہ کیا ہے؟ نمازی کے بارے میں سوال کی جائے گی، ہے نا. اور قرآن میں دیکھیے اسلام میں سب سے پہلی عبادت کیا ہے؟ نماز ہے. اور یہ صرف نماز کی خصوصیت ہے کہ وہ اس نماز میں چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، ہے نا، چاہے وہ جوان مرد عورت بوڑھا کوئی بھی ہو، چاہے وہ مسافر ہو یا کوئی بھی ہو، اگر کوئی انسان نماز پڑھے گا نا تو جیسا رکوع کرنا ہے نا اسی طریقے سے سب کو ایک ہی طریقے سے رکوع کرنا ہے، سجدہ بھی ایک ہی طریقے سے کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. ایسا نہیں کہ آپ مالدار ہیں تو 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھنے لگے، یا ہم غریب ہیں تو ہم جو ہے نا 2 رکعت والی نماز کو 3 رکعت پڑھنے لگے. ایسا نہیں ہے، بلکہ نماز ایک ایسی چیز ہے چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، کمزور یا کوئی بھی ہو، ہے نا، ان تمام کے لیے ایک ہی حکم ہے کہ وہ نماز کو اس کے تمام حقوق کے ساتھ ادا کریں. معلوم ہے ایک حدیث میں صحیح مسلم میں ہے، حضرت جابر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص اور اس کے کفر اور شرک کے درمیان جو ہے نا نماز کا فرق کرنا ہے، نماز کو ترک کرنا ہے. یعنی انسان جو ہے نا کسی شخص کفر اور شرک کے درمیان کیا ہے؟ صرف نماز حائل ہے. نماز ختم، کفر میں انسان جائے گا یا تو شرک میں انسان جائے گا. چلیے، اور آپ کو معلوم ہے کہ بندہ سے جس چیز کے بارے میں قیامت کے دن سب سے پہلے حساب لیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں حساب لیا جائے گا، ہے نا. اسی وجہ سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 سال کی عمر میں اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو اور 10 سال کی عمر میں ان کو مار کر نماز پڑھاؤ اور ان کے بستر کو الگ کر دو، ہے نا. یہ طریقہ اگر ہم اپنا لیں، آج ہمارا بچہ اگر 15 سال کا ہو گیا نا تو یقیناً جانے یہ نوبت نہ آتی کہ ہمارا بچہ 15 سال کا ہو اور بے نمازی ہو. اگر ہم اس حدیث پاک پر عمل کیے ہوتے، اور یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے نا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ 7 سال کی عمر میں اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو، 10 سال کے ہو جائے تو مار کے پڑھاؤ. اگر ہم اس چیز کو کریں گے نا، اگر کرے رہتے تو ہمارا بچہ 15 سال کا ہو گیا نا، ایسا نہیں ہوتا کہ وہ نماز نہ پڑھے. بلکہ اگر ہم اس حدیث پاک پر عمل کیے ہوتے تو اس بچے کے اندر یہ ذہن ہی نہیں ہوتا، یہ چیز پیدا ہی نہ ہوتا کہ وہ نماز پڑھے یا نہ پڑھے، ہے نا. ظاہر سی بات مسلمان ہے، 10 سال کا ہو گیا، بالغ ہو گیا، تب نماز پڑھے فرض ہوگا ہی نا. یہ کون سکھائے گا؟ اگر ماں باپ اگر شروع سے تربیت دیے رہیں گے تو آگے چل کر کے بچوں کو سکھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس لیے کہ بچہ جو ہے نا شروع سے جس ماحول میں ڈھل جاتا ہے نا اس ماحول سے نکلنا بچے کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. اگر شروع سے اپنے بچوں کو نماز جیسے ماحول میں اگر ڈھال دیں گے نا تو بڑے ہونے کے بعد آپ کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. بلکہ اگر آپ نماز سے غافل بھی ہو گئے نا تو آپ کے بچے آپ کو نماز کی طرف لے جائیں گے. چلیے، اور معلوم ہے کہ جب ان سے ملاقہ فرماتے ہیں، ہے نا، کہ جب بندہ وضو کرے اور 3 بار اپنے ہاتھوں کو دھوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھوں کے ہر گناہ کو مٹا دیتا ہے نا. اور جو کلی کرے اور ناک میں پانی ڈالے تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان اور ہونٹوں کے ہر گناہ کو مٹا دیتا ہے. کتنی فضیلت ایک وضو کرنے کا. اب بتائیے، ہم وضو کرتے ہیں تو یہ چیز ہم جانتے ہیں کتنی فضیلت ہے. وضو کرتے ہیں، نماز بھی پڑھ لی تو سونے پہ سہاگا، وضو کر لیے تو اللہ تبارک میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس کے پورے گناہ مٹ جاتے ہیں. اس لیے ہم وضو کریں اور نماز کی ضرور پابندی کریں، ٹھیک ہے نا. اور جو انسان تارک نماز ہوتا ہے نا، نماز کو چھوڑنے والا ہوتا ہے نا، تو معلوم ہے وہ انسان کیا ہوتا ہے؟ فاسق ہوتا ہے نا. اور جو شخص نماز کی فرضیت کا جو انکار کرے نا کہ نماز فرض نہیں، وہ انسان فوراً کیا ہو جاتا ہے؟ وہ کافر ہو جاتا ہے. لیکن نماز کا جو چھوڑنے والا ہوتا ہے نا اس کو ہم کافر نہیں کہیں گے، اس کو ہم فاسق کہہ سکتے ہیں، ہے نا. اور امام مالک اور امام شافعی کا مذہب یہ ہے نا کہ وہ انسان جو نماز کو چھوڑے نا تو اس کو حد کے طور پر قتل کر دیا جائے، ہے نا. نماز چھوڑنے کی وجہ سے اس کو حد کی وجہ سے، یعنی اس کی سزا یہ ہے کہ اس انسان کو قتل کر دیا جائے.
لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب ایسا ہے کہ اگر انسان نماز نہ پڑھے تو اس کو قید کر دیا جائے اور اس پر تعزیر کی جائے، یعنی ڈانٹ اور پھٹکار لگایا جائے، اتنا ڈانٹا جائے کہ وہ نماز کو پڑھنے لگے، نماز کی ادائیگی کرنے لگے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اور رہی بات کہ وہ حدیث جس حدیث میں یہ کہا گیا کہ امام کیا نام ہے وہ قتل کرنے کی بات رہی، تو قتل کرنے کے بارے میں جو ہے نا یہ جو ہے نا صرف زجر و توبیخ پر منطبق ہے، صرف زجر و توبیخ کے لیے کہ اس کو ڈانٹا جائے، پھٹکارا جائے تاکہ وہ نماز کو پڑھنے لگے. دیکھیے نماز کو ترک کرنا امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک کیا ہے؟ یہ فاسق لوگوں کی نشانی ہوتی ہے نا. اور کافروں کا جو فعل ہے نا، یہ نماز، ظاہر سی بات ہے کافر جو ہوتے ہیں نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو نماز کا تارک یعنی نماز کو چھوڑنا یہ کیا ہے؟ کافروں کا طریقہ ہے. اور صورت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ کفر ہے، اور حقیقتاً میں یہ کیا ہے؟ کفر نہیں ہے. یہ ہمارا مذہب ہے کہ انسان کیا کرے؟ نماز چھوڑ دے تو وہ انسان کافر نہیں ہوگا، ہاں البتہ ہم اتنا کہہ سکتے ہیں وہ انسان فاسق ہو گیا. اچھا، تاریک نماز یعنی نماز چھوڑنے کے بارے میں کیا نام ہے فقہاء احناف یعنی حنفیوں کے نزدیک یہ ہے کہ جو شخص نماز کی فرضیت کا انکار کرے نا تو وہ انسان کیا ہوتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے. اور جو شخص نماز کو جان بوجھ کر کے سستی سے ترک کرے نا تو وہ انسان فاسق ہو جاتا ہے. اور اس کو جو انسان فاسق ہو جائے تو اس انسان کو قید کر دیا جائے یہاں تک کہ وہ نماز پڑھنے لگے. چلیے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اب یہاں پر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزقناہم کا لفظ ارشاد فرمایا، رزق کا لفظ ارشاد فرمایا. غور کریں گے آپ کیونکہ یہ تھوڑا سا سمجھنے کی چیز ہے. رزق کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. رزق کیا ہے؟ جی کوئی کچھ بول رہے ہیں کیا؟ میوٹ کیجئے، اگر کچھ نہیں بولنا تو میوٹ کیجئے. رزق کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے رزق کا جو ڈیفینیشن ہے نا، رزق کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جاندار تک پہنچائے اور اس کو کھائے، یہی کیا ہے؟ رزق کہلاتا ہے. جاندار جو جان والا ہوتا ہے، اب وہ رزق کھائے اور پیے، اب وہ رزق چاہے وہ حرام ہو یا حلال ہو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. بس یہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جاندار تک پہنچائے چاہے وہ حلال ہو یا حرام ہو وہ رزق کہلاتا ہے. لیکن اس میں معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے رزق کی تعریف یہ ہے کہ رزق اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو بندہ کی ملکیت میں ہو اور اس کو وہ کھائے، اور اس وجہ سے حرام، اور اس وجہ سے حرام کیا ہے؟ رزق نہیں ہے. کیونکہ حرام جو چیزیں ہوتی ہے وہ بندہ کی ملکیت میں نہیں ہوتی ہے اور نہ بندہ حرام چیز کو کھاتا ہے، لہذا حرام کیا ہوا؟ رزق نہیں ہوا، ہے نا. اور معتزلہ یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کی طرف رزق کی اضافت کی ہے. یہ کہا ہے کہ ہم نے رزق دیا ہے نا. اور اس آیت میں فرمایا ہے نا جو ہم نے ان کو دیا وہ خرچ کرتے ہیں. تو ہے نا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ اگر رزق کا یہ مطلب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بندوں تک حرام چیزوں کو پہنچانے والا، جیسے ہم نے تعریف کیا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں تک رزق پہنچاتا ہے چاہے وہ حلال ہو یا حرام ہو. اور معتزلہ یہ کہتے کہ نہیں، حرام یہ جو چیز ہے نا یہ رزق نہیں کہلاتا ہے، جو حلال ہوتا ہے وہی رزق کہلاتا ہے. کیونکہ حلال چیز کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی، حرام چیز کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کرنا کیا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ رزق کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے طرف کیا ہے. تو معتزلہ کا اعتراض سنیے اور اس کا جواب ہم دیں گے. معتزلہ یہ کہتا ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ بندوں تک حرام چیزوں کو پہنچانے والا ہے، یہی نہ لازم آئے گا ہمارے تعریف سے. اور یہ کیا ہوگا؟ یہ برا عمل ہے کہ حرام چیز کو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نسبت کرے، اور یہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے شان کے لائق نہیں ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے اہل سنت، ہم لوگوں کا اہل سنت والجماعت کا مذہب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی کام جو ہے نا وہ قبیح نہیں ہے، برا نہیں ہے. ہر چند کے رزق حلال ہو یا حرام ہو، یہ بھی رزق چاہے حلال ہو یا حرام ہو، پھر بھی یہ کام کیا ہے؟ اللہ کی کام کیا ہے؟ قبیح نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رزاق ہے نا. رزاق ہونا اور اس کی طرف رزق کی نسبت میں، حرام کی رزق کی نسبت میں کوئی حرج نہیں ہے. کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ
خیر کا خالق ہے، شر کا بھی خالق ہے، یعنی شر کو بھی پیدا کرنے والا اللہ ہے، خیر کو بھی، بھلائی کو بھی پیدا کرنے والا کیا ہے؟ اللہ ہے۔ اور یہ معتزلہ بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ خیر کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، شر کا بھی پیدا کرنے والا اللہ ہے نا، معتزلہ بھی یہ کہتے ہیں۔ لیکن یہاں پر آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ حرام حلال جو ہے نا یہ رزق نہیں ہے، اس لیے کہ حلال حرام چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نسبت کرنا جائز نہیں ہے، یہ کہتے ہیں۔ تو معتزلہ تو یہ تسلیم کرتے ہیں کہ خیر جو ہے نا، خیر کا خالق اور شر کا خالق یہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو کیا اللہ کو خالق کہنے میں کوئی حرج ہے؟ البتہ خصوصیت کے ساتھ اگر یہ کہا جائے، شر کی نسبت اللہ کی طرف کیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف شر ہی کا خالق ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ غلط ہوگا، ناجائز ہوگا، ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، اس لیے یہ کہنا صحیح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے۔ صرف اور صرف یہ کہہ دیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خنزیر کا خالق ہے، بندر کا خالق ہے، یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ غلط ہو جائے گا، یہ جائز نہیں ہوگا۔ آپ سیدھے یہ کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کا بھی خالق ہے اور جتنے بھی مخلوقات ہیں تمام چیزوں کا خالق ہے، تو یہ خنزیر جو کیا یہ تو حرام ہے، نجس العین ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیدا کیوں کیا؟ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ حرام ہے، تو حرام چیزوں کو اللہ پیدا کیا، اللہ نے پیدا کیوں کیا؟ تو آپ کا یہ کہنا کہ رزق کی نسبت حرام چیز کی نسبت رزق کی طرف کرنا یہ صحیح نہیں، یہ آپ کا غلط ہو گیا۔ اس لیے کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقوں کو پیدا کیا، جس میں انسان بھی ہے، بانر بھی ہے، کتا بھی ہے، سور بھی ہے، سب چیز ہے، لیکن خاص بندر کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا خالق کی نسبت کرنا، یا سور کی طرف معاذ اللہ صرف سور کی طرف جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے خالق کی نسبت کرنا، یہ کیا صحیح نہیں ہوگا۔ ہاں آپ کو خالق کی نسبت کرنا ہے تو اللہ کے جتنے بھی مخلوق ہیں نا تمام چیزوں کی طرف نسبت کریں، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا معتزلہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیے اگر اللہ تعالیٰ نے بندوں تک حرام چیز پہنچائی، اگر مان لیتے ہیں کہ رزق میں حرام بھی داخل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بندوں تک حرام چیزوں کو پہنچائی اور بندے نے اس کو کھا لیا، تو پھر بندوں سے تو مواخذہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام چیزوں کو ہم کو دیا اور ہم کھا لیے، تو ہونا کیا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ مواخذہ نہیں کرتا۔ جیسا کہ آپ ہم کو کوئی چیز لا کر کے دے دیے، اگر ہم اور ہمیں اس کا مالک بنا دیے اور ہم اس کا استعمال کر لیے، تو آپ کو تو ناراض نہیں ہونا چاہیے نا، کہ ناراض ہوں گے؟ ناراض نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے ہم کو دے دیا۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، آپ نے ایک عطر ہم کو دے دیا، ٹھیک ہے نا، ایک عطر کا سیسی ہمیں دے دیا اور کہے کہ مولانا صاحب آپ اس کو استعمال کیجیے، اور ہم کیا عطر استعمال کرنے لگے تو آپ غصہ ہوئیے گا کہ ہمارے عطر کو آپ نے کیوں استعمال کر لیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ اعتراض کون کرتا ہے؟ معتزلہ کرتا ہے نا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے اگر کوئی انسان غلط کام کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے نا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال حرام کھانے سے، اگرچہ مال حرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی رازق ہے، رزاق ہے، اس کو بھی، وہ بھی رزق میں شامل ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام چیزوں سے منع کیا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام چیزوں سے منع کیا ہے، پھر اگر وہ انسان وہ کام کرے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ غلط ہوگا، وہ گناہگار ہوگا۔ تیسری صورت، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رزق میں سے خرچ کرنے پر بندوں کی مدح فرمائی ہے، تعریف کی ہے کہ بندہ جو ہے نا ہمارے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تعریف کی ہے۔ اگر حرام کو بھی رزق مان لیا جائے تو حرام کو راہ خدا میں بھی خرچ کرنا کیا ہوتا؟ تعریف ہونا چاہیے، کیونکہ حرام بھی کیا ہے؟ رزق ہے نا۔ تو ہمارا جواب یہ ہے کہ دیکھیں بابو، ہمارا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقی یعنی ڈرنے والوں کی جو تعریف فرمائی ہے، اور مدح اسی وقت ہوتی ہے نا کہ جب انسان اچھا کام کرے۔ بھائی ہم اچھا کام کریں گے تب نہ جا کر کے آپ ہماری تعریف کیجئے گا، ہم غلط کام کریں گے تو آپ ہماری تعریف کیجئے گا؟ نہیں نہ کیجئے گا۔ تب تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ڈرنے والے انسان ہوتے ہیں، جو متقی ہوتے ہیں نا، یہ اچھے کام کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اللہ کی راہ میں اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کر رہے ہیں، تو تعریف کس کی ہوگی؟ یہ نیک بندوں کی نہ ہوگی تو ہم جیسے کنجوسوں کی ہوگی کیا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ چلیے آگے دیکھیں۔ اچھا مان لیتے ہیں سپوز دیٹ اگر حرام رزق نہیں ہے نا، اگر حرام کو رزق نہیں مانے کہ حرام چیز کیا ہے؟ رزق نہیں ہے، تو پھر فرض کیجئے ایک انسان ایسا ہے
جو پوری زندگی حرام کھایا، پوری زندگی، تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو رزق نہیں دیا ہے نا. اور اس آیت، اور یہ کیا اس آیت کے خلاف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کو رزق دیتا ہے، ہر جاندار کو رزق دیتا ہے، تو خلاف نہ ہو جائے گا. پتہ کیا چلا، آپ کو ماننا پڑے گا کہ حلال کہ حرام بھی کیا ہے، رزق ہے. جس طریقے سے حلال رزق ہے اسی طریقے سے حرام چیز بھی کیا ہے، رزق ہے. ہاں، حرام چیزوں کو کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ آپ حرام چیز کو نہیں کر سکتے ہیں، لہٰذا اگر آپ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور آپ سے مواخذہ کرے گا. ٹھیک ہے، چلیے آگے دیکھیں. اللہ فرماتا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. اور یہ لوگ ہے نا، اور یہ لوگ اس کلام پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے نا. یہ متقین کی یہ صفت، یہ بھی متقیوں کی صفت ہے. یعنی وہ لوگ ایمان لاتے ہیں، ان چیزوں پر ایمان لاتے ہیں کہ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے. یعنی اے محبوب، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا یہ لوگ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے والے انبیاء کرام پر یا رسولوں پر نازل ہوا اے نبی، اس پر بھی کیا یہ لوگ ایمان لاتے ہیں. وبالآخرۃ هم یقینون، اور یہ لوگ آخرت پہ بھی کیا ایمان لاتے ہیں. تو دیکھیں اب ختم ہی کی طرف ہے. اب دیکھیں یہاں پر ما انزال کا معنی کیا ہے. دیکھیں انزال کا معنی کیا ہے کہ کسی چیز کو اوپر کی طرف سے نیچے کی طرف منتقل کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے، انزال کہلاتا ہے. چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مخلوق کی طرف آتی ہے جو جانب کیا علو ہے، یعنی بلندی کی جانب سے ایک مخلوق کی طرف کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی ہوتی ہے. اسی وجہ سے یہاں انزال کہا گیا ہے. اور اللہ کا کلام اور اس کے رسولوں پر یہ جو نازل کیا گیا اس کو بھی کیا کہتے ہیں، انزال، یعنی وحی کا انزال کہتے ہیں. اور یہاں جو فرمایا ما انزل الیک وما انزل من قبلک، اس کی تفصیل کیا ہے. یعنی یہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں آپ پر جو نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے والوں پر نازل ہوا اس پر بھی یہ لوگ ایمان لاتے ہیں. تو دیکھیے ما انزل من قبلک، یعنی جو یہ لوگ ایمان لاتے ہیں اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا. اب اس کو دیکھیے، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں. تو دیکھیے اس کا مطلب یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے وہ کیا ہے، ما انزل الیک من قبلک کی طرف بما انزل الیک کا مطلب یہ ہے، یعنی وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے. اور تلاوت کس کی جاتی ہے، تلاوت قرآن مقدس کی تلاوت کی جاتی ہے. اور وہ وحی بھی مراد ہو سکتا ہے کہ جو وحی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوا اور اس کی تلاوت نہیں کی جاتی، جیسے حدیث پاک ہے. حدیث کی کوئی انسان تلاوت کرتا ہے نہیں کرتا ہے، قرآن مقدس کی تلاوت کرتا ہے. تو اس سے مراد کیا ہے، یعنی بما انزل الیک سے مراد کیا ہے، قرآن مقدس بھی ہے اور حدیث پاک بھی ہے. چلیے، اور وما انزل من قبلک، یعنی جو آپ سے پہلے والوں پر نازل ہوا اس پر بھی یہ لوگ کیا لاتے، ایمان لاتے ہیں. تو دیکھیے ہم سے پہلے یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی وہ کیا ہوا، توریت ہوئی، انجیل ہوا ہے نا، اور تمام کتب سماویہ ہوا. ان تمام پر بھی کیا ہم پر جو ہے نا ایمان لانا، اجمالی طور پر ایمان لانا کیا ہے، ہم پر ضروری ہے. اگر ہم کسی بھی نبی کی کتاب کا انکار کریں گے تو ہم کیا ہو جائیں گے، کافر ہو جائیں گے. اجمالی کا مطلب کیا ہوا، اجمالی کا مطلب یہ ہوا کہ ہم یہ کہہ دیں کہ ہمارے کلاس میں جتنے بھی بچے ہیں نا تمام کے تمام کیا شریف ہیں. اجمالی طور پہ ہم کہتے ہیں تمام کے تمام بچے شریف ہیں. اب کوئی شریف نہ ہو تو الگ بات ہے، ہم تو اس کے اندر جا کر کے گھسے ہوئے تو نہیں ہیں. ہم یہ کہہ دیں کہ ہمارے کلاس میں جتنے بھی بچے ہیں وہ تمام کے کیا ہے، پابند شرع ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی نا. تو یہ اجمالی طور پہ ہوا، یعنی کسی میں جا کر کے ایک ایک چیز کو سرچ نہ کرنا یہ اجمالی نہیں ہے، بلکہ کسی ایک چیز کو جا کر کے سرچ نہ کرنا کیا اجمالی ہے. تمام کو کہہ دیں ہم جا کر کے کہ آپ کا ایک گھر ہے نا، ہم کہہ دیں کہ آپ کا گھر ہے یا آپ کے گھر میں تمام افراد کیا ہے، اچھے ہیں. ہم ایک ایک کو سرچ نہیں کریں گے، اگر سرچ کریں گے تو یہ پھر اجمالی نہیں ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کرام پر جو نازل کی نا کتابیں، ان تمام کتابیں کیا حق ہے، اس پر ہمارا ایمان لانا کیا ہے، ضروری ہے.
بئی طور پر کہ یہ کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نازل کی گئی ہے نا، اور جو کلام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا نا، اس کے ہر جز پر ایمان لانا کیا ہے نا، فرض عین ہے. ہر جز پر تفصیلاً ایمان لانا، اجمالی طور پر جو کلام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوا نا، اس پر ایمان لانا اجمالی طور پر کیا فرض عین ہے. یعنی مکمل طور پہ سے ہمیں یہ کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پر جو آیتیں نازل کی نا، اس کی ایک ایک آیت کیا ہے، حق ہے، سچ ہے اور حق پر مبنی ہے. یہ کیا ہوا، اجمالی ہوا. اجمالی طور پر جو ہے نا علم، یقین رکھنا، عقیدہ رکھنا کیا ہے، یہ فرض عین ہے. اور تفصیلاً یعنی ایک ایک چیز کی اس کا کھوج کرنا، سرچ کرنا، ایک ایک چیز کے بارے میں جاننا، یہ ہر انسان پر فرض عین نہیں ہے بلکہ فرض کفایہ ہے. اگر فرض کفایہ کس کو کہتے ہیں، فرض کفایہ اس فرض کو کہتے ہیں کہ ایک انسان بھی اگر نماز پڑھ لیا نا تو تمام کے تمام بری ذمہ ہو جائیں گے، تمام کے تمام لوگوں پر گناہ نہیں ہوگا. جیسے کہ جنازہ کی نماز کیا فرض کفایہ ہے، ایک آدمی پڑھ لیا تو ثواب، تمام لوگ گناہ گار نہیں ہوں گے. اگر ایک آدمی بھی نہیں پڑھا تو تمام کے تمام لوگ کیا ہوں گے، گناہ گار ہوں گے. ٹھیک ہے نا. اس لیے کہ اگر تفصیلاً بھی قرآن مقدس کو جاننا اگر فرض عین ہو جاتا نا، تو ہر انسان کو تمام کاموں کو چھوڑ کر کے قرآن مقدس کو ایک ایک چیز کے بارے میں سرچ کرنا انسان پہ کیا ہو جاتا، فرض عین ہو جاتا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. لہذا پتہ کیا چلا کہ قرآن مقدس کو اجمالی طور پر جو ہے نا ایمان لانا یہ کیا فرض عین ہے، اور قرآن مقدس پر جو ہے نا تفصیلاً ایمان لانا یہ کیا ہے، فرض کفایہ ہے. یہاں دیکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت تمہاری کیا شان ہوگی جب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے، ہے نا، وہ بالآخر ہے نا، جب تمہیں ابن مریم نازل ہوں گے اور امام بھی تم ہی میں سے ہوگا. یعنی یہ اللہ میرا آقا فرما رہے ہیں کہ اس وقت تم امت محمدیہ کی شان کتنی عرفہ ہوگی، کتنے خوش نصیب تم امتی محمدیہ ہوگے کہ تمہارے درمیان حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا آئیں گے، اور تمہارے درمیان آئیں گے اور تم ہی جو ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امامت کرو گے. چلیے اچھا، دار آخرت سے یعنی یہاں پر ہے نا وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ لوگ کہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں کہ آخرت کیا ہے، حق ہے. یعنی آخرت میں جا کر کے ہمیں حساب و کتاب دینا ہے. دیکھیے دار آخرت سے مراد جو ہے نا اعمال کا دار الجزا ہے. اعمال کا جو بدلہ دینے کا جو گھر ہے نا، اسی کو کیا بولتے ہیں، دار الجزا بولتے ہیں، آخرت بولتے ہیں. اور ایک ایک چیز پر ایمان لانا، جیسا کہ صراط پر، میزان پر، ہے نا، لوح پر، کرسی پر، ہر چیز پر ایمان لانا کیا، یہ بھی کیا انسان پر فرض ہے. اب دیکھیے یقین یہاں کہا گیا، یقین یوقینون کا لفظ ارشاد فرمائے گا. یقین کا معنی، یقین کس کو کہتے ہیں، دیکھیے یقین اس جازم تصدیق کو کہتے ہیں کہ جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو. اگر شک و شبہ کی اگر گنجائش ہو تو وہ یقین نہیں کہلائے گا بلکہ وہ شبہ کہلائے گا. اور یقین 3 طریقے کا ہوتا ہے. میں نے بتایا تھا شروع کلاس میں بتایا تھا، جہاں پر حق الیقین کے میں نے 3 قسم بتایا تھا. آپ لوگوں میں سے جو پرانے ہوں گے ان کو یاد ہوگا کہ یقین 3 طریقے کا ہوتا ہے. ایک علم الیقین، ایک عین الیقین اور ایک حق الیقین. جو علم الیقین ہوتا ہے نا، جو علم الیقین ہوتا ہے نا، کیا گیا، ہاں، علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین. اور ہمیں جو اللہ اور اس کے رسول اور آخرت پر یقین ہے نا، یہ اس کو کیا بولتے ہیں، علم الیقین ہے. کہ قرآن کیا حق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے جو ہے نا جنت اور دوزخ حق ہے، اس چیز کا ہمیں علم ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، علم الیقین کہتے ہیں. لیکن اگر استدلال سے، ہے نا، دلیل سے اگر ہم کوئی چیز حاصل کر لے، جان جائے تو اس کو عین الیقین کہتے ہیں، ہے نا. اور جو چیز ہے نا، جو چیز مشاہدے سے بھی استدلال یا مشاہدے سے جو چیز حاصل ہو جائے، جو علم حاصل ہو جائے تو اس کو بھی کیا کہتے ہیں، عین الیقین کہتے ہیں، ہے نا. اور جو تجربے سے حاصل ہو جائے نا اس کو کیا بولتے ہیں، حق الیقین بولتے ہیں. تو یہ یقین 3 طریقے کا ہوتا ہے. ایک علم الیقین، ہے نا،
جو علم الیقین، یہ تھوڑا سا ڈیفینیشن الٹا ہو گیا. یہاں پر 3 چیزیں بتائی گئی نا، علم الیقین، حق الیقین اور یہ عین الیقین. تو علم الیقین یہ ہے کہ انسان نظر کے ذریعے سے، ہے نا، استدلال کے ذریعے سے، دلیل کے ذریعے سے، ہے نا، کوئی دلیل کے ذریعے سے اگر انسان کو کوئی چیز کا علم حاصل ہوتا ہے نا تو اس کو علم الیقین کہتے ہیں، ہے نا. اگر کوئی انسان کوئی چیز کو دیکھ لے اور اس کے بعد اس چیز کا علم انسان کو حاصل ہونا تو اس کو عین الیقین بولیں گے، ہے نا. اور جو علم تجربے سے حاصل ہو جائے نا اس کو کیا بولتے ہیں؟ حق الیقین بولتے ہیں. بس آج کا درس قرآن کا کلاس مکمل ہوا. اب انشاءاللہ اگلے ہفتہ اس کے آگے انشاءاللہ